دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم ہو سکتی ہے، لیکن ایک کام لوگوں کو بھی چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے، تو ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، آپ کھڑے کریں گے، حضور کی عزت کے لیے لڑیں گے، صحابہ کی عزت کے لیے لڑیں گے۔ میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو گنبد خضرا کے پاس کھڑا کر کے وعدہ کیا، یا رسول اللہ تینوں بیٹوں سمیت گنبد خضرا میں حاضر ہوں، جب ضرورت پڑی اپنے بیٹوں سمیت اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اللہ ہمارے تاریخ فیض اللہ صاحب فیصل آباد سے اور ہمارے زید کشی صاحب سکارا سے تشریف لائے، اور تمام احباب کو دل کی عطا کے رنگ سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بھی 5 ماہ کے بعد مدینہ منورہ سے آپ کی مجلس کی اس رحمت للعالمین کانفرنس کے لیے شرکت کی گیا۔ اللہ نے ایک بات آپ کو یہ واضح طور پر بتا دینی چاہتا ہوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی خاطر کھڑا ہو جائے، اللہ اسے دنیا میں ہی بلند کر دیتے ہیں، ورنہ میرے جیسے ہزاروں دنیا میں پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر روز ہر صبح مدینے کی روضے کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ میں ان غاروں کو دیکھ کر آیا ہوں جن غاروں پر میرے محبوب کے قدم لگے۔ غاریں آج بھی وہی موجود ہیں، وہی پتھر ہیں جن پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، وہ نہیں بدلے، وہ نہیں بدلے۔ ہم نے بھی احتراماً جن جگہوں پر گئے ہیں جوتا اتار کر گئے ہیں۔ اس لیے آپ سے میں التماس کرتا ہوں، مدینہ منورہ سے پیغام آپ کو دیتا ہوں کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کی اس حساب سے عزت کریں کہ یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ دلوں سے نفرتوں کو ختم کر دو، یہ نفرتیں جہنم میں لے کر جائیں گی۔ اگر آپ یہ سمجھ کر کہ یہ میرے محبوب کا امتی ہے، میں اس کا احترام کر رہا ہوں، آپ کی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ آج کے اس پیغام کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ آپس میں محبت اور الفت سے پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ میری دلی دعا ہے جس طرح اس مسجد میں ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے، آمین۔ کل طبیعت اچانک خراب ہو گئی، سوچ رہا تھا، رات ہاسپٹل میں تھا، سوچ رہا تھا پبلک کو یہاں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، لیکن میرے رب نے جب تک زندہ رکھنا ہے کوئی نہیں کر جا سکتا۔ موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ سے مانگا تھا اللہ مدینے کی موت دے دے، انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ پھر لے جائے گا، اللہ سب کو لے جائے گا، پوچھئے وہاں سے۔ جو صحابہ کی محبت میں آواز اٹھائے گا، اللہ اس کو دنیا میں ہی بلند کر دے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بدبخت نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی ہے۔ عمر کون؟ جس کو اللہ کے رسول نے دعا میں مانگا۔ عمر کون؟ جو بغیر لڑائی کے مسجد اقصی کو آزاد کرائے۔ کون عمر؟ جو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلائے، اس کی شان میں گستاخی۔ یہ لوگ عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ عمر کے ماننے والے بھی زندہ ہیں۔ اتنی زور سے عمر کا نام بلند کرو کہ اہل کفر کو پتہ چل جائے کہ عمر کے ماننے والے
मदीना मुनव्वरा की कुठरी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, उमर की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरे जैसे हजारों नहीं करोड़ों मुसलमान उमर की जूते पे कुर्बान, मेरे जैसे करोड़ों मुसलमान अबू बकर सिद्दीक की अजमत पे कुर्बान। हम सहाबा की अजमत के अमीर हैं। जब तक हमारी जिंदगी है हम इंशाअल्लाह पैरा देंगे। दोगे? दोनों हाथ खड़े करो। कैमरे वाला कैमरा घुमा दे, कैमरा घुमाओ जरा। ये आपका कैमरा, तस्वीर खत्म हो सकती है लेकिन एक कैमरे पर भी चल रहा है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के महबूब की इज्जत का मसला है तो हम अपने आप को पेश करेंगे, आप खड़े करेंगे, हजूर की इज्जत के लिए लड़ेंगे, सहाबा की इज्जत के लिए लड़ेंगे। मैंने अपने तीनों बेटों को गुंबद खुदा के पास खड़ा करके वादा किया, या रसूल अल्लाह, तीनों बेटों समेत गुंबद खुदा में हाजिर हो, जब जरूरत पड़ी अपने बेटों समेत अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज्बात नसीब फरमाए, हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा होना नसीब फरमाए। अब हुजूर की इज्जत का नारा बुलंद कीजिए, नाराए तकबीर। ऊंची आवाज से आवाज मदीने जाए। या अल्लाह जो तेरे महबूब की इज्जत के लिए खड़ा है उसको आज रात मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा दे।